اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دولت ہے کہ آج جنت کے مراتب طے ہو رہے ہیں۔ آج اسی ادارے سے 6 بچے وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یہ قصبہ ہلدور کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادارے سے 6 ہونہار وہ طلبہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے۔ چنانچہ آج یہ عظیم الشان پروگرام اسی کی اہم کڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام باضابطہ طور پر شروع کر لے، اس لیے کہ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ پروگرام لمبا نہ ہو، وقت کے اندر اندر پروگرام ختم ہو جائے، دعا ہو جائے۔ تو آئیے سامعین اعظام، اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ جس کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اس میں جتنے بھی احباب باہر سڑکوں پر ہیں، دکانوں پر ہیں، چوپالوں پر ہیں، وہ بہت جلد پنڈال میں آ جائے۔ سمجھ لو مسلمانوں، یہ وقت غنیمت وقت ہے۔ آپ کو 2-3 گھنٹے ایسے دیے گئے ہیں جن گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور میں پورے وثوق کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے درمیان میں ہم اپنے بارے میں کہہ دیں، اوروں کے بارے میں کہہ دیں، لیکن ایسی عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی آپ کی بستی میں، آپ کے اس میدان میں تشریف فرما ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے وقت تک ہمارا یہ پروگرام چلے گا، اس وقت تک اللہ کی رحمت متوجہ رہے گی، اور یہ اس عظیم ہستی کی برکت ہوگی۔ تو اس لیے ہلدور کے باشندوں، آپ اس پنڈال سے باہر کھڑے ہو تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہو، لیکن جتنی دوری ہوتی ہے اتنی توجہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہیں، تشریف فرما ہے، آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ بہت جلد آ کر حضرت والا کی صحبت اختیار کرتے، مجلس میں شریک ہوتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں ایک بار پھر جو باہر کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لے آئے، تاکہ آپ بھی رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اساد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اساد جس پہ 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ تو آئیے سامعین، بغیر کسی تاخیر و تمہید کے اپنے اکابر اور اسلاف کی روایت اور ان کے طریقہ کار کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہم بھی آج کے اس پروگرام کی روایات کو سامنے رکھ کر اس کا آغاز کر لیتے ہیں، اور ان روایات کو بھی ہم انجام دے لیتے ہیں جن کو ہم نے اپنے اکابر سے سیکھا ہے۔ وہ جب بھی کسی پروگرام کا انعقاد کرتے تھے، وہ جب بھی کسی پروگرام کو منعقد کرتے تھے، کوئی جلسہ کرتے تھے، کوئی دینی محفل منعقد کرتے تھے، تو اس کے لیے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب کر لیا کرتے تھے جن کی برکتوں سے وہ پروگرام ابتدا سے انتہا کی دہلیز کو عبور کر سکے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کر لے، ایسی عظیم شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقین جانے، میں خود بھی اپنے آپ کو اس سعادت سے بہرہور ہوا ہوں، اپنے لیے یہ سعادت مندی سمجھتا ہوں، آپ کے لیے بھی یہ سعادت مندی سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، جس سے میری مراد ہے شہنشاہ خطابت اور ولیوں کی شان، عارف باللہ، نمونہ اسلاف، بقیت السلف، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ انصار العلوم نوگاواں، و خلیفہ اجل حضرت سید احمد شاہ صاحب مراد آبادی علیہ الرحمہ، حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں، اور آج کی صدارت کا تاج حضرت والا دامت برکاتہم کے کندھوں پر، آپ کے سر پر یہ تاج رکھا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات
ہمارے جلسے کے اراکین اور اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء اکرام اس کی تائید فرمائیں گے. آپ سب تائید کرتے ہیں بھائی صدارت کی انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. آئیے سامعین، ہمارا یہ پروگرام جو کہ حضرت مولانا محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم جو اس ادارے کے صدر المدرسین ہیں، ان کی زیر نگرانی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے زیر انتظام یہ پروگرام چل رہا ہے. آئیے صدارت کے انتخاب کے بعد اب میں چاہوں گا کہ اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے، لیکن جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اندر آ کر بیٹھ جائیے، چونکہ قرآن کریم پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، اور قرآن کا احترام یہ ہے کہ اس کو بیٹھ کر سنا جائے. ننگے سر ہو تو سر ڈھانپ لیا جائے، یہ قرآن کا احترام ہے. آپ مسلمان ہیں چونکہ، اس لیے آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کا احترام کریں. آپ اگر پنڈال میں آنا نہیں چاہتے تو جہاں کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ جائے، لیکن قرآن کا احترام ملحوظ کر لو. مسلمانوں، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نے نہیں مانا، نہیں سنانا تو اس کا نقصان کیا ہوا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے سننا بند کیا، ماننا بند کیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ نے باہر کھڑے ہو کر تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ پر نام لیا تو آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈل گئی. وجہ یہی ہے آپ نے ماننا بند کر دیا نا، مولویوں کی باتوں کی اہمیت ختم کر لی، اس کا نقصان ہے. ہم نے کہا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عشق کرو، محبت کرو، آقا کا عشق اپنے دل میں بٹھا لو، اتباع کر لو، مان لو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ورنہ مسلمانوں یہی حال ہو رہا ہے. خدا کے واسطے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اپنی زندگی گزارو. میں نے جس عظیم شخصیت کا نام لیا ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اپنی ابتدائی زندگی، ابھی ایک صاحب نے حضرت والا دامت برکاتہم کے احوال قلم بند کیے مختصر، میں نے شروع سے آخر تک پڑھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس عظیم شخصیت نے اپنی من مانی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تابع کر لیا جس میں فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس شریعت کے تابع نہ کر لے جس شریعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تو یہ عظیم شخصیت وہی ہے جس نے اپنے بچپنے سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزاری ہے. تو آج وہ عظیم شخصیت موجود ہے. کم سے کم آپ ہلدور کے رہنے والوں، آپ کو تو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے درمیان میں وہ عظیم شخصیت موجود ہے، ان کی صحبت ہمیں میسر ہو جائے گی. آئیے، میں نہیں چاہتا کہ میری بات لمبی ہو، میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ مقدس قرآن عظیم سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے. قرآن کریم چونکہ ہماری وہ مقدس کتاب ہے جس سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی صحیفہ نہیں ہے، اور چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس کلام سے قرآن کریم یعنی اس کلام سے آج کے اس پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز ہو تو اس کے لیے قاری بھی ایسا ہی تو ہونا چاہیے نا جو قرآن کریم کو اسی انداز پر پڑھ لے جس انداز پر اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھنے کا حکم دیا ہے. ہمارے درمیان میں وہ عظیم قاری موجود ہے جس کے اندر قرآن کریم کے پڑھنے کا ہنر ہے، قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، ہر حرف کو اس کی ادائیگی کا جو طریقہ ہے وہ ان کے پڑھنے میں ملحوظ رہتا ہے. مجود قرآن قاری خوش الحان جناب حضرت قاری عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم، استاد شعبہ تجوید دارالعلوم جامع الہدیٰ کھاری، میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور مقدس قرآن عظیم سے آج کے اس باضابطہ پروگرام کا
آغاز فرما دیں جناب کا